کہ جو لوگ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کو انہیں خیر منانی چاہیے، چاہے وہ مولانا ابوالعلا مودودی کی خلافت الملوکیت نامی پر فریب اور بدنام زمانہ کتاب ہو، اور چاہے سلمان حسینی جیسا گستاخ و بدبخت ہو کہ ابھی حالیہ دنوں میں پھر اس نے گستاخیاں کیا ہے۔ سب سے زیادہ ان لوگوں کو تکلیف حضرت یعنی اہل سنت کے لوگوں کو، وہ تو شیعہ تو سب کو کہتے ہیں، لیکن اہل سنت کے لوگوں کو جو کچھ گمراہ ہیں، فکری گمراہی کے شکار ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں بھی گستاخی کرتے رہتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں کہ جنہیں کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہے اور مسلمانوں کے وہ ماموں ہوتے ہیں، یعنی ان کی بہن حضرت حفصہ رسول اکرم صلی اللہ، ان کی بہن ام حبیبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی۔ اور پھر امیر معاویہ کی خدمات اسلام کے تعلق سے کتنا زیادہ ہے یہ بیان کرنے کا وقت نہیں، موقع نہیں۔ کل تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہیں جو عرش پر مستوی ہے اور اپنی ذات و صفات میں یکتا و بے مثل ہے۔ کوئی ہستی، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی رسول، کوئی نبی اس کی ذات اور صفات میں ذرہ برابر ساجی اور شریک نہیں ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام نازل ہو امام الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، شافع محشر، ساقی کوثر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ نے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر کے دنیا میں مبعوث کیا۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ آپ کے اوپر ختم ہو چکا ہے۔ بھائیو اور دوستو، یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم کے حوالے سے کچھ موضوعات، اسلامی موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پیش کرنے میں افادیت، ایمان کی پختگی اور صحابہ کرام، تابعین اعظام اور سلف کے ساتھ محبت میں مضبوطی آتی ہے۔ اسی سلسلے کی میں نے ایک آیت مبارکہ جو سورہ توبہ کی ہے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین میں صحابہ کرام کا ذکر فرمایا، ان کے مقام و مرتبہ کا ذکر کیا اور ان سے اپنی رضامندی کو بیان کرتے ہوئے اس پر مہر لگا دی۔ چنانچہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار کے سابقین اولین، والذین اتبعوہم باحسان، اور ان لوگوں نے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے ان کی پیروی کی بھلائی اور خوبی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور کیا کیا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے۔ دراصل یہ موضوع بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی رہتی ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے اور دین میں فساد و بگاڑ پیدا کرنے کے لیے عبداللہ بن سبا نامی یہودی آیا اور اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، تعبد کا، تزہد کا لبادہ اوڑھ لیا، اور پھر وہ
آل بیت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب بیان کر کے اس نے شیعوں کی ایک جماعت کھڑی کر دیا۔ ان کے عقائد میں سے، بنیادی عقائد میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے اور دین سے ان کا کوئی تعلق اور دین سے ان کا کوئی لگاؤ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دراصل اس کے پیچھے مسلمانوں کو اسلام سے، ایمان سے، قرآن سے، شریعت سے دور کرنا ہے۔ قرآن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری 23 سالہ دور نبوت میں قرآن پر عمل کیا، اس کی تعبیر کی، تشریح کی، تفسیر کی اور صحابہ کرام کو یاد کرایا، صحابہ کرام کو بتلایا۔ تو اس کے پہلے حافظ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے بعد اس کے حافظ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام نے قرآن کریم کو محفوظ کیا، اپنے سینوں میں لکھ کر کے رکھا، زبانی یاد کیا، ہر طرح سے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی۔ اور اسی طرح سے قرآن کریم کے آیات، احکام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اس کی تعبیر فرمائی، اس کا معنی بیان فرمایا، مفہوم واضح کیا، تفسیر کی، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بھی اخذ کر لیا، لے لیا اور یاد رکھا۔ صحابہ کرام کا پوری امت اسلامیہ پر یہ بہت عظیم الشان احسان ہے کہ دین انہی کے واسطے سے ہم لوگوں تک پہنچا، ورنہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ پاکیزہ جماعت نہ ہوتی اور یہ برگزیدہ لوگ نہ ہوتے تو دین ہم تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو دراصل دین کو ختم کرنے کی ایک سازش ہے اور اس سازش کے لیے ان لوگوں نے قرآن کے جو اولین حاملین تھے صحابہ کرام، انہی کو نشانہ بنا دیا۔ یہ عجیب بات ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو 6 7ویں صدی ہجری کے بہت زبردست عالم گزرے ہیں اور گزشتہ صدیوں میں ان کی کوئی مثال نہیں مل رہی ہے۔ ان کی مشہور زمانہ کتاب منہاج السنہ ہے۔ منہاج السنہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب یہود سے پوچھا گیا کہ یہودیوں میں سب سے افضل ترین لوگ کون ہیں، تو انہوں نے کہا اصحاب موسیٰ۔ اور نصارہ سے پوچھا گیا کہ نصارہ میں سب سے افضل اور بہتر کون سے لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا اصحاب عیسیٰ، ان کے حواری۔ اور جب شیعوں سے، روافض سے دریافت کیا گیا کہ امت محمدیہ میں سب سے بدتر لوگ کون ہیں، تو انہوں نے کہا اصحاب محمد، نعوذ باللہ۔ تو جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا اور جنہوں نے دین کی پوری حفاظت فرمائی ہے، تو اسی جماعت کو اور اسی گروہ کو ان لوگوں نے سب سے بدتر قرار دے دیا اور دین سے خارج قرار دے دیا۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر۔ تو اس آیت مبارکہ میں جس کی میں نے تلاوت کی، اللہ رب العالمین فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار اور مہاجرین کے سابقین اولین۔ مہاجرین جو لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے اپنے ایمان و اسلام کی حفاظت کے لیے ہجرت کر گئے، وہ مہاجر کہلائے۔ اور مدینہ کے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اسلام کی، مسلمانوں کی اور مہاجرین کی مدد کی، ان کو انصار کہا گیا۔ تو ان کے جو سابقین اولین ہیں، سابقین، سابق معنی پیشرو، جو سب سے آگے آگے ہوں،
سب سے آگے یعنی سابقین اولین کے بارے میں علماء اسلام نے صراحت کی ہے کہ جو لوگ غزوہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے تھے اور غزوے میں شریک رہے، یہ سب کے سب سابقین اولین ہیں۔ تو ان کی یہ فضیلت بیان کی گئی کہ جو سن 8 ہجری تک داخل اسلام ہو چکے تھے ان کی فضیلت بیان کی گئی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور اسی پر بس نہیں، والذین اتبعوہم باحسان، اور جن لوگوں نے ان کی اتباع کیا بھلائی کے ساتھ، خیر و خوبی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ تو مہر لگا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، لیکن یہ دشمنان اسلام، روافض اور اہل تشیع، یہ بدبخت گویا قرآن کے بھی منکر ہیں کہ قرآن نے جس پر مہر لگا دیا ہے اس کے بھی قائل نہیں ہیں، اور اس کا بھی انکار کرتے ہیں کہ یہ صحابہ اسلام سے خارج ہو گئے تھے۔ اور اللہ نے کہا اللہ کہ ان کے لیے اللہ نے جنت انعام تیار کیا ہے، وعد لهم جنات تجری تحت الانہار ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی ان کی کامیابی ہے۔ دوسرے مقام پر صحابہ کرام کی شان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا کہ جب وہ درخت کے نیچے آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے، یہ مہر لگ گئی۔ 1400 صحابہ کرام جو غزوہ حدیبیہ کے موقع پر بیری کے درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کیا، تو کہہ دیا رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ 1400 صحابہ کرام کی تعداد تھی۔ اور دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، کفار کے حق میں یہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں دوسرے کے ساتھ بڑے ہمدرد ہیں، غمگسار ہیں، رحیم و کریم ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کو دیکھو گے رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل تلاش کر رہے ہیں، اس کی رضا تلاش کر رہے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے کہ سجدوں کا اثر ان کے چہروں پر دیکھو گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدے کا نشان دیکھو گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ ان کی مثال ہے تورات کے اندر، انجیل کے اندر۔ کزرع اخرج شطہ، کہ ایک بیج ہے، ایک پودا ہے، اس سے بہت سی شاخیں نکلتی ہیں۔ کزرع اخرج شطہ، اس کے نکلتے ایک کو دوسرے سے تقویت ملتی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مدح ہو رہی ہے اور ان کے فضائل کا بیان ہو رہا ہے۔ آئندہ آنے والے لوگوں کے متعلق ایک معیار بیان کیا گیا کہ کون صاحب ایمان ہوگا اور کون کامیاب ہوگا اور کون ایمان سے خارج ہوگا، ایمان سے دور ہوگا۔ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، آنے والے لوگ اگر اسی طرح سے ایمان لائے کہ جس طرح سے آپ لوگ ایمان لائے ہیں، صحابہ کرام ایمان لے آئے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کا معیار ٹھہرایا، کسوٹی انہی کو ٹھہرایا کہ جس طرح سے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی لائی ہوئی کتاب پر، شریعت پر ایمان لائے تھے، آنے
والے لوگ اسی طرح سے جب ایمان لائیں گے تو ہدایت یاب ہوں گے، اور اگر ان کے راستے سے ہٹ گئے اور ان کے منہج سے ہٹ گئے تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے، دین سے دور ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام یہ ایمان کی کسوٹی ہیں۔ صحابی کس کو کہا جاتا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع صحیح کے اندر صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنے سے پہلے ہی بیان کر دیا کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور آپ کی صحبت پائی ہو تو اس کا اونچا درجہ ہے۔ جیسے انصار و مہاجرین آپ کے صحبت میں رہے، لیکن بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی ایسی ہے کہ جن کو صحبت نہیں ملی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار انہوں نے کیا ہے ایمان کی حالت میں، تو یہ صحابی کہلاتے ہیں۔ تو یہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ تو چند آیات کریمہ کی میں نے تلاوت آپ کے سامنے کیا۔ پوری امت اسلامیہ کا، علماء کا، محدثین کا اس بات پر اجماع ہے، الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سب کے سب عادل اور ثقہ ہیں، اس میں کوئی غیر ثقہ نہیں۔ ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس کے قول کا، فعل کا، بات کا اعتبار نہ کیا جائے، یہ سب کے سب عادل اور ثقہ ہیں۔ اب بات یہ آئی کہ صحابہ کرام میں ایک ایسی بھی تعداد ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا ہے اور صحبت ان کو نہیں ملی ہے، ان کا کیا حکم ہے؟ تو میں ایسی شخصیت کا قول نقل کر رہا ہوں کہ جو سب کے نزدیک نہایت ہی معتبر اور سب کے ہاں نہایت ہی قابل احترام بزرگ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی کتنا بھی بڑا عابد اور زاہد ولی ہو جائے، اولیاء کو لوگ بڑا اونچا درجہ دیتے ہیں اور یقیناً جو سچے ولی ہیں ان کا درجہ اونچا ہے۔ اولیاء میں سب سے بڑے یہی مانے جاتے ہیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا ولی ہو جائے، کتنا بھی عبادت و ریاضت میں بسر کر لے، لیکن ادنا صحابی یعنی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں دیدار کر لیا، اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ ہے۔ بخاری شریف ہی کے اندر اور مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خالد بن ولید میں کسی بات میں تکرار ہو گئی۔ خالد بن ولید نے کچھ نامناسب بات کہہ دی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا اللہ اللہ لا تسبوا فی اصحابی، اللہ اللہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ فإن أحدكم لو انفق مثل احد ذهبا، تم میں کا کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، 1 من 2 من نہیں، 2 4 10 20 کنٹل نہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، 3 میل کی لمبائی ہے احد پہاڑ کی، احد پہاڑ کے برابر اگر کوئی سونا خرچ کر دے تو ہمارے صحابہ میں سے اگر انہوں نے 1 مد بھی خرچ کیا ہے اللہ کے راستے میں تو اس کے برابر وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے، درجہ ہے کہ احد پہاڑ برابر سونا خرچ کر کے بھی انہوں نے 1 مد یعنی 1 مد 1/4 سا، آدھا کلو کہہ لیجئے، کہ جو خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں تو اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، صحابہ کرام کی وہ عظیم الشان جماعت ہے
کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے لیے چن لیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کا اولین حاملین بنایا، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت اور دین کی حفاظت کے انہیں احادیث نبویہ کا حافظ بنایا، اور اتنا ہی نہیں، ایثار اور قربانی کی ان کی جو مثالیں ہیں، فدائیت کی جو مثالیں ہیں، تو وہ تو کتب احادیث اور سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں کہ کتنا ان لوگوں نے اس راستے میں خرچ کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ روافض گالی دیتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ روافض گالی دیتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ روافض گالی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں اور تنہا ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر کے ایمان والا پلڑا جھک جائے گا، یعنی پوری دنیا کے لوگوں کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان بھاری ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ان کو صدیق کا خطاب دیا۔ جب سارے لوگ جھٹلا رہے تھے تب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی ہر بات کی تصدیق کی، اور اس کی بہت موٹی مثال، مشہور مثال، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور معراج سے واپس آ کر کے آپ نے معراج کے حالات اور واقعات اور بیت المقدس وغیرہ کی جو باتیں دیکھی تھیں بیان کیا تو کفار قریش ٹھٹھا کرنے لگے، مذاق کرنے لگے کہ ابھی تک یہ زمین کی باتیں کرتے تھے اور آسمان کی یہ باتیں کرنے لگے ہیں۔ اچھا موقع ملا حضرت ابوبکر کو ورغلانے کا، حضرت ابوبکر کو آپ سے بدگمان کرنے کا، بھاگے بھاگے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ کہا معلوم ہے آج آپ کے صاحب نے کیا گل کھلایا، کیا کہا؟ کہا وہ کہہ رہے کہ آج کی رات میں یہاں سے بیت المقدس چلا گیا، بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کو بھی سیر کیا، جنت و جہنم دیکھا، سب کچھ۔ تو کہا اگر وہ کہتے ہیں تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ دیکھیے حضرت ابوبکر کا ایمان کس قدر اللہ کے رسول پر مضبوط تھا، کہا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ وہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا خطاب دے دیا، اور وہیں سے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ تو اسلام کی 2 عمروں میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے مدد فرما دے، یعنی آپ کی مراد حضرت عمر فاروق اور ابو جہل بن ہشام تھا، لیکن سعادت اور سرخروئی، ہر طرح سے فضیلت، منقبت، بلندی عمر فاروق کی قسمت میں تھی، تو یہ اسلام لے آئے، اور پھر اسلام کی جو خدمت انہوں نے کی ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی، اور ان کے زمانے میں فتوحات کا دائرہ، اسلامی حدود کا دائرہ بہت بڑھا، اور فتوحات کا دائرہ بہت بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی۔ تو یہ ان کے درجات ہیں اور یہ ان کی خدمات ہیں۔ موقع نہیں کہ ان کی تفصیلات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے خدمات کو، ان کے ایثار کو، ان کی قربانیوں کو بیان کیا جائے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کو انہیں خیر منانی چاہیے، چاہے وہ مولانا ابوالعلا مودودی کی خلافت الملوکیت نامی پرفریب اور بدنام زمانہ کتاب ہو، اور چاہے سلمان حسینی جیسا گستاخ و بدبخت ہو کہ ابھی حالیہ دنوں میں پھر اس نے گستاخیاں کیا ہے۔ سب سے زیادہ ان لوگوں کو تکلیف حضرت امیر یعنی اہل سنت کے لوگوں کو، وہ تو شیعہ تو سب کو کہتے ہیں، لیکن اہل سنت کے لوگوں کو جو کچھ گمراہ ہیں، فکری گمراہی کے شکار ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں بھی گستاخی کرتے رہتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں کہ جنہیں کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہے، اور مسلمانوں کے وہ ماموں ہوتے ہیں۔
یعنی ان کی بہن حضرت حفصہ رسول اکرم صلی اللہ، ان کی بہن ام حبیبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی۔ اور پھر امیر معاویہ کی خدمات اسلام کے تعلق سے کتنا زیادہ ہے یہ بیان کرنے کا وقت نہیں، موقع نہیں۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام ہے اور مرتبہ ہے۔ یہ میں نے اجمالی طور سے کچھ باتیں بیان کر دی، ورنہ بخاری شریف کے اندر صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب کا جو باب ہے اس میں ہر ابو بکر کے فضیلت و منقبت کا بیان الگ ہے، عمر کی فضیلت منقبت کا بیان الگ ہے، اسی طرح سے زبیر کے فضیلت منقبت کا بیان الگ ہے، حسن کا بیان الگ ہے، حسین کا بیان ہے، علی کا، عثمان کا، سارے لوگوں کے بیان بخاری شریف کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی باتیں آپ حضرات کے گوش گزار اس لیے کر دی گئی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کرو۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ جو لوگ ہم میں سے پہلے ایمان والے لوگ گزر چکے ہیں ان کے متعلق بدگمانی نہ رکھو، ان کے متعلق جو ہے دعائیہ کلمات کہو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہم سے والذین سبقونا بالایمان ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ جو ایمان میں ہم سے سبقت لے جا چکے ہیں، گزر چکے ہیں، ان کے تعلق سے ہمارے دلوں کے اندر کینہ نہ رکھ، بغض نہ رکھ۔ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ تو دل کو سب کو صاف رکھنا چاہیے، اور صحابہ کرام کی محبت یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ صحابہ کرام کی تعداد جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حدیبیہ کے موقع پر 1400 تعداد ہے، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا تو اس موقع پر اندازہ لگایا گیا کہ صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 سے بھی کچھ اوپر تھی، اتنی بڑی تعداد تھی۔ اب اگر صحابہ کرام کو مان لیا جائے کہ یہ دین سے پھر گئے تھے، برگشتہ ہو گئے، تو گویا کہ دین انہی کے ذریعے ملا، دین سب ملیا میٹ ہو گیا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت ہو ایسے ناہنجار لوگوں پر، ایسے بد نصیب لوگوں پر جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہدایت دے، رب العالمین ہم لوگوں کو توحید اور سنت پر قائم رکھے، اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے۔ رب العالمین تو ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں کو تو جوڑ دے۔ الہ العالمین ہمارے درمیان جو بغض ہے، کینہ ہے، اس کو تو ہمارے دلوں سے نکال کر صاف کر دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جہاد